یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تلنگانہ کے ضلع میدک کا ہے، اور یہ مسجد میدک کے تاریخی قلعے کی کافی بلندی پر واقع ہے، جو مسجد قلعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سطح زمین سے انتہائی بلندی پر واقع ہے، اور بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہ دور دراز کے علاقوں سے بھی نظر آ جاتی ہے۔ اور ہر سال صرف ایک مرتبہ ماہ رمضان میں 22 رمضان کی 23ویں شب کو شب قدر منانے کے لیے کھولی جاتی ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں یہاں نوجوان جمع ہو کر جلسہ ہائے شب قدر مناتے ہوئے عبادت و اذکار میں مصروف رہتے ہیں۔ اس مسجد کا ایک مینار بھی تھا جو 20 سال قبل شہید کر دیا گیا تھا، لیکن مرحوم الحاج خواجہ معین الدین صاحب کی خصوصی دلچسپی و محنت اور محکمہ آثار قدیمہ کے دفتر میں کامیاب پیروی کے بعد مینار لگانے کی اجازت حاصل کر یہاں مینار لگایا گیا، جس کا افتتاح صدر مجلس بیرسٹر اویسی کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا تھا۔ اس مسجد کے بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہاں بزرگ حضرات اور بچوں کو پہنچنے میں کافی مشکلات درپیش ہیں۔ صرف نوجوان ہی یہاں اس شب میں جمع ہوتے ہیں، جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور جلسے ہائے شب قدر مناتے ہوئے حمد باری تعالیٰ اور مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بے جان فضاؤں میں ایک سما باندھ دیتے ہیں۔ اور اس طرح یہ منظر کافی دلکش اور روح پرور نظر آتا ہے۔ سحری کے انتظام اور دیگر انتظامات کا بھی مسجد کمیٹی کے ذمہ داران اور نوجوانان مستقر میدک کی جانب سے تعاون کے ذریعے یہ انتظام عمل میں لائے جاتے ہیں۔ یہ مسجد محکمہ آثار قدیمہ کے تحت آتی ہے، اور اس مسجد پر سال بھر پولیس کا پہرا رہتا ہے۔ صرف اس شب کے لیے ہی اس کو کھولنے کی اجازت حاصل ہے، اور یہ روایت برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس مسجد کے حفاظتی اقدام اور دیکھ بھال کرنے والے کمیٹی ممبران اور نوجوانان میدک قابل مبارکباد ہیں، جن کی کوششوں و دلچسپی سے مسجدوں کو غیر آباد ہونے سے بچایا جا رہا ہے۔ تو آئیے مکمل تفصیلات سنتے ہیں وہاں کے ذمہ داران سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حافظ محمد فصیح الدین میدک سے۔ الحمدللہ ہمارے میدک کے تاریخی قلعے پر تاریخی مسجد قلعہ کے نام سے موجود ہے۔ اس مسجد میں آج جلسہ شب قدر نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس مسجد میں الحمدللہ مسجد کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں، جن کا نام میں یہاں لینا مناسب سمجھ رہا ہوں، سید زبیر صاحب، محمد رضوان صاحب، عبدالکریم صاحب، محمد اظہر صاحب، محمد رفیق صاحب، عبدالرشید خان صاحب، سہیل خان صاحب، منصور صاحب، زبیر ماجد صاحب کے علاوہ دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے یہاں پر الحمدللہ تمام انتظامات کیے ہیں۔ اور پھر اس مسجد میں جہاں ہمارے اپنے مستقر میدک کے بڑے لوگ یہاں شریک ہوتے ہیں، جلسے شب قدر کے میں یہاں شریک ہوتے ہیں، وہیں پر معصوم بچے تقریباً 7 سال کے بچے بھی بڑے ہی شوق سے یہاں پہنچے ہیں۔ الحمدللہ اس مسجد میں تقریباً 20-30 سال پہلے جس وقت مینار کو شہید کیا گیا تھا، اس وقت جناب الحاج خواجہ معین الدین قادری صاحب، جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، انہوں نے مستقل کوشش کرتے ہوئے اس مسجد کے میناروں کو، اور ان کے ساتھ دیگر احباب نے بھی اس مسجد کے میناروں کو تعمیر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور اس مسجد کے میناروں کے افتتاحی تقریب میں بیرسٹر الحاج جناب اسد الدین اویسی صاحب بھی یہاں تشریف لائے تھے۔ الحمدللہ آج یہاں پر نہ صرف میدک مستقر بلکہ سنگاریڈی کے علاوہ اور دیگر مقامات سے بھی لوگ یہاں پہنچے، اور جلسے شب قدر میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور جناب ابو ایمل صاحب عرف اکرم صاحب کی دلی تمنا تھی، جس وقت انہوں نے گزشتہ سال جس وقت انہوں نے میدک کا دورہ کیا تھا، جس وقت انہوں نے اس مسجد کو بھی وزٹ کیا تھا، اس وقت ان کی بڑی خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ یہاں جس وقت جلسے شب قدر ہو میں یہاں ضرور پہنچوں گا، لیکن وہ اپنی گناگو مصروفیات کی وجہ سے
وہ یہاں نہیں پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہر حاسدین کے حسد سے, دشمنوں کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ انہیں حفاظت فرمائے اور انہیں مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مسجد خلیے پر جلسے شب قدر کا نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ جلسہ منایا جا رہا ہے. یہ یہاں مسجد خلیے پر جلسے کا شب قدر کا اہتمام بہت طویل عرصے سے منایا جاتا ہے. 22 رمضان المبارک 23ویں شب آج جلسے شب قدر ہر سال منائی جاتی ہے اور یہاں نوجوان بڑی تعداد میں انتہائی عقیدت کے ساتھ اس میدک کے بلند ترین مقام پر قائم مسجد خلیم جو آثار قدیمہ کے تحت ہیں, یہاں بڑے جوش و خروش کے ساتھ قلعے پر آ کر یہاں رات ساری شب قدر میں گزارتے ہیں اور یہاں انتہائی عقیدت کے ساتھ شب قدر منائی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ طویل عرصے سے چل رہا ہے. یہاں میدک کے چند غیور نوجوان جو اپنا قیمتی وقت نکال کر, جن میں قابل ذکر زبیر احمد صاحب, رضوان صاحب, ذکی صاحب, اظہر اور رفیق, کریم, رشید, سہیل, منصور, سلطان اور ایک زبیر کے علاوہ اور سرور حاجی اور خاص طور پر بعض اس میں نوجوان ہمارے سنگاریڈی سے بھی آتے ہیں اور یہاں تمام انتظامات یہ نوجوانوں کی نگرانی میں کیے جاتے ہیں. وہ لوگ بڑی مشقت کے ساتھ گزشتہ دو دن سے یہاں پورے جو شب قدر کے انتظام کے لیے جو انتظامات کرتے ہیں وہ پورا نیچے بلند ترین مقام پر نیچے سے لے کے آ کر پورے انتظامات کرتے ہیں اور یہاں جلسے کے اختتام کے بعد یہاں سحر کا بھی معقول انتظام ہوتا ہے. افطار بھی کیا جاتا ہے اور جلسے کے اختتام کے بعد سحر کا بھی معقول انتظام کیا جاتا ہے. اور اللہ سے میری دعا ہے کہ یہ جو نوجوان اس کار خیر میں اپنا جو قیمتی وقت آج دیے ہیں, اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے. اور ایک قابل ذکر بات یہاں بتانے ابھی میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ یہاں اس مسجد قلعے کے مینار شہید کر دیے گئے تھے. یہ میرے والد محترم کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ 1998 میں میرے والد نے مسلسل آثار قدیمہ کو 8 سال جب بھی حیدرآباد گئے آثار قدیمہ کے دفتر کو جا کر وہاں سے اجازت حاصل کر کے میدک کے چند سرمایہ دار مسلمانوں کے اہل خیر حضرات کے تعاون سے یہاں اس بلند مقام پر مسجد کے قائم مسجد کے میناروں کی تعمیر عمل میں لائی. آخر میں نوجوانوں کا, تمام نوجوانوں کا اور یہاں پر آنے والے ایک ایک معصوم بچے بھی آج یہاں آئے ہیں, ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.